علامہ شبیر صاحب، عام طور پر جو بیمار ہوں انہیں جیل سے رہائی مل جاتی ہے، لیکن شام عاشور کے بعد بیمار کربلا کو زنجیروں میں جکڑا گیا، کلمے کے وارثوں کو قیدی بنایا گیا، درباروں کو سجایا گیا، اس حد تک جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کی گفتگو کا تھوڑا سا اور میں ایک سٹیپ آگے بڑھاؤں کہ امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور جو اپنی قربانی سے کچھ دیر پہلے جملات ادا کیے ہیں اور یہ تاریخ میں نوٹ کیے گئے، اسی کے بلند فرمائیں: اللہم انت متعالی المکان، عظیم الجبروت، شدید المعال، غنی عن الخلائق، عریض القبر، قادر علی ما تشاء، قریب الرحمت، صادق الوعد۔ امام علیہ السلام بلند آواز میں یزیدی لشکر کے سامنے جب تیر لگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر کے فرما رہے ہیں: اے اللہ، تو عظیم ہے، تیرے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، تیری ساری قدرت ہے اور میری یہ قربانی تیری خاطر ہے۔ اب یہاں سے ہم یہ پیغام لیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کلمۃ اللہ کی بلندی کے لیے قربانی دی۔ آخر وقت کے جملے، پوری دعا، ظاہر ٹائم نہیں ہے، گفتگو آگے بڑھنی ہے۔ اگر اس وقت ہم اس بات کو سمجھ لیتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں ہی کامیابی ہے، دنیا کی اور آخرت کی، یزیدی لشکر سمجھ لیتے، اس زمانے کے مسلمان سمجھ لیتے، تو نہ 3 دن امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا، نہ امام زین العابدین علیہ السلام جیسے بیمار کو اس طرح سے لے جایا جاتا جس طرح سے لے جایا گیا، نہ 3 دن تک جنت کے جوانوں کے سردار کی لاش پامال ہو کے پڑی رہتی۔ کربلا کو آج آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، کربلا کی عظمت کو میں چیلنج نہیں کر رہا، استغفر اللہ، لیکن وہاں کی مثال مجھے نظر آ رہی۔ میرے غزہ میں لوگ بھوکے پیاسے، میرے غزہ میں لاشیں پڑی رہیں۔ میں کیسے کہوں کہ جناب آج مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے؟ جیسے مفتی صاحب نے بتایا، میرے پاس کنفرم رپورٹ ہے، اس آٹے کی انٹرنیشنل رپورٹ آ گئی ہے کہ جس سے بچوں کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو اگر آج ہم اس بات کو سمجھیں کہ سید الشہداء کا مقصد یہ تھا کہ دین الہی پر عمل کرنا ہے ایٹ اینی کاز، تو آج ہم صرف غزہ نہیں، کشمیر، دنیا کی دوسری جگہوں پر جہاں پر انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم نہیں ہونے دیتے۔ اور دیکھیں، کربلا کی مثال ایک اور بھی ملتی ہے کہ جب ایران پر اسرائیل نے اٹیک کیا تو خاموشی ہو گئی، اور ایران اکیلا کھڑا رہا، صرف پاکستان تھا کہ جو ابھی بنیان المرصوص کی کامیابی لے کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کامیابی لے کر ایران کے ساتھ کھڑا رہا۔ اور آج دنیا کو پتہ چل گیا ہے، ایک حسینی گروہ ہے اور ایک یزیدی گروہ ہے، اور اس حسینی لشکر کو کسی بھی صورت میں فلسطینی مظلوم تک پہنچ کر ان کی مدد کرنی ہوگی اور کشمیری مظلوموں کی آواز پر لبیک کہنا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔